الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت تنحت به مكانا قصيا بعيدا من أهلها فأجاءها جاء بها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة لتعتمد عليه فولدت والحمل والتصوير والولادة في ساعة. قالت يا للتنبيه ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. فناداها من تحتها أي جبريل وكان أسفل منها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهر ماء كان انقطع وهزي إليك بجذع النخلة كانت يابسة والباء زائدة تساقط أصله بتاءين قلبت الثانية سينا وأدغمت في السين وفي قراءة بتركها عليك رطبا تميز جنية صفته. فرماتے ہیں فحملت فانتبذت به مکانا قصیا فحملت ہو بس پیٹ میں اٹھایا حضرت مریم نے وہ بچے کو حمل کو حمل ہو گیا اور لغوی معنی ہے پیٹ میں اٹھایا حضرت مریم نے وہ بچے کو یعنی حاملہ بن گئی اور حمل پر کتنے دن کتنی مدت گزری تھی. بعض کہتے ہیں کہ فی الفور حمل اور اس کے بعد وضع حمل بعض 7 مہینے 8 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سب اقوال ہیں یا جلدی اور یا کچھ وقت کے بعد. اس کا ذکر بعد میں انشاءاللہ آ جائے گا. فانتبذت به مکانا قصیا بس دور لے گئی به حمل کو یا دوسرا مطلب فانتبذت به بس الگ ہو گئی حضرت مریم به حمل کے ساتھ یہ تنحت الگ ہو گئی مکان قصیہ دور جگہ میں دور جگہ پر یعنی فی مکان قصی دور جگہ میں چلی گئی. اور عیسائیوں کی کتابوں میں ہے کہ جہاں پر جانوروں کو باندھ لیتے تھے وہاں پر چلی گئی مربط الحیوانات میں اور حیوانات اور جانور باہر کھڑے تھے لوگ بھی باہر تھے تو حیوانات کے باہر باندھنے کی جگہ جب حیوانات باہر تھے جس پر ہمارے حضرات کہتے ہیں جب حیوانات باہر جانور باہر بندے ہوئے تھے تو دسمبر کیسے ہوا. دسمبر میں تو جانوروں کو باہر نہیں باندھ سکتے ہیں اس علاقے میں جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آئے گا. انتہائی شدید سردی ہوتی ہے جانور مر جائیں گے اگر باہر ہو. اس لیے دسمبر کا نظریہ صحیح نہیں ہے کہ ان کی پیدائش دسمبر میں ہوئی تھی. بعیدا من اہلہا بعید اہل سے اور مکان شرقی اور مکان قصی منافی نہیں ہے. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة بس مجبور کر دیا ان کو المخاض درد ولادت میں درد ولادت جس کو کہتے درد ذہن إلى جذع النخلة کھجور کے تنے کے پاس تاکہ وہ کھجور کے تنے کا سہارا لے اور کھجور کی تنے کا پردہ لے وہاں چلی گئی. فأجاءها جاء بها اس کو لایا یعنی اس کو مجبور کر دیا. الجاءها جاء یجیء اور اجاء یجیء جاء کے معنی آنا اور اجاء کے معنی زبردستی لانا.
وجع الولادت یہ مخاص کے معنی ہے. الى جذع النخلۃ لتعتمد جذع کہتے تنا کھجور کا ٹرنک اور نخل ظاہر ہے لتعتمد علیہ تاکہ اس پر اعتماد کرے اور پردے کے لیے بھی. فولدت پس بچہ جنا حمل و تصویر اور بچے کا شکل بننا اور ولادت فی ساعت تھوڑی دیر میں. اور دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جلدی ہو بلکہ 9 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ قصہ بنی اسرائیل میں پھیل گیا تو بنی اسرائیل میں یوسف نجار پر تہمت لگائی. مسیح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم کی منگنی ہوئی تھی یوسف نجار کے ساتھ لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اور بچہ پیدا ہوا. رخصتی سے پہلے بچہ پیدا ہوا لیکن یوسف نجار سے نہیں تھا. اور قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا یوسف نجار کے ساتھ اور اسی سے بچہ پیدا ہوا. یہ 100% غلط بات. کہتے ہیں یوسف نجار بہت اچھا آدمی تھا. وہ آیا اور حضرت مریم سے کہا مریم حمل اور بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. حمل کے بارے میں کہ کیا بغیر زراعت کی فصل ہوتی ہے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا ہاں پہلی فصل بغیر زراعت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلی فصل پیدا کی وہ بغیر بیج اور بغیر تخم کے. اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی. مرغی پہ انڈا پہلے پیدا ہوا مرغی اس کے بعد, یا مرغی پہلے پیدا ہوئی انڈا اس کو ہم کہتے ہیں مرغی پہلے پیدا ہوئی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی فصل کو بغیر زراعت کے پیدا کیا. پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. پہلی مرغی کو اللہ تعالیٰ نے بغیر انڈے کے پیدا کیا. حضرت مریم نے فرمایا پہلی زراعت بغیر, پہلی فصل بغیر بیج اور بغیر تخم کی ہوئی. پھر بھی لوگ مطمئن نہیں تھے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بات چیت کی. اس کے بعد لوگ مطمئن ہوئے. قالت کہنے لگی حضرت مریم اس وقت حمل ہوا اور ابھی تک حمل پیدا نہیں ہوا تھا. یا لیتنی یا تنبیہ کے لیے ہے کہ سن لو. اور آپ کو بتائے تو دوسری توجہ بتائی تھی یا قوم لیتنی, یا قوم مقدر یا قبیلتی مقدر ہے. یا آپ کو تیسری توجہ بھی بتائی کہ لیتنی یہ منادہ ہے, اے افسوس آ جاؤ یہی تیرا وقت ہے. یا لیتنی اے کاش میں تو قبل ہذا مر جاتی قبل هذا الامر, اس معاملے سے پہلے. انہوں نے موت کی تمنا کی. اس سے معلوم ہوا کہ موت کی تمنا دنیاوی مصیبت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے, لیکن موت کی تمنا دینی مصیبت کی وجہ سے کہ لوگوں کا دین برباد ہو جائے گا, یا اللہ تعالیٰ اور جنت کی محبت کی وجہ سے جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فتنوں کے زمانے میں تھے اور لڑائیاں اور جھگڑے تھے اور مسلمان لڑ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا اللہم ان الناس قد سئمونی وسئمتہم فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ لوگ مجھ سے تنگ آ گئے, میں لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں. اے اللہ میری روح کو قبض کرے بغیر فتنے کے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان بادشاہیوں کو کون برداشت کرے گا آخر تک، توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے دے، و الحقنی بالصالحین۔ امام بخاری نے بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ موت کی تمنا کی تھی، تو یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس معاملے ہر دنیاوی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا ممنوع ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی اگر موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ کہے یا اللہ مجھے موت دے اگر میرے لیے موت بہتر ہو، حیات دے اگر میرے لیے حیات بہتر ہو۔ ایسا نہ کہے کہ الا موت یباع فاشتری ہے، فهذا العیش ما لا خیر فیہ، الا رحم المہیمن نفس حر تصدق بالممات علی اخیہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ہو جاتی بھولی بھسری، نسین بھولی ہوئی کہ لوگ مجھے بھول جاتے، اور منسین متروکن کہ لوگ میرا نام اور ذکر بھی چھوڑ جاتے۔ یہ منسین تاکید کے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں امتحان سے امتحان شروع ہوا تاکید کے لیے، تو نسیم بھولی ہوئی، اور جو بھول جائے تو اس کے ساتھ لازم ہے ترک شیئا متروکا لا یعرف ولا یذکر۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ موت کی تمنا ہماری شریعت میں ممنوع ہے، یہ دوسری شریعت کی بات ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ موت کی تمنا غلبہ حال کی وجہ سے ہے، موت کی تمنا غلبہ حال کی وجہ سے کہ آدمی کے اوپر ایسی حالت اور ایسا جوش طاری ہو جائے کہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہا۔ جیسے انتہائی تکلیف میں کوئی مبتلا ہو اور کہے یا اللہ اس حالت سے تو موت اچھی ہے، غلبہ حال اور غلبہ تکلیف کی وجہ سے۔ تو موت کی تمنا کی 3 جوابات آپ کو بتائے، جس کا خلاصہ ہے اما لدفع الفتنة او لعدم ورود المنع فی شرعهم، 2 او لغلبۃ الحال، اور غلبہ حال میں آدمی نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ غلبہ حال میں، غلبہ حال ایسا ہے جیسے سکر کی حالت ہوتی ہے، نشے کی حالت میں آدمی نہیں سمجھتا، یہ بھی نشے کی حالت کے ساتھ مشابہ حالت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لا یعرف ولا یذکر فناداها من تحتها، تو حضرت جبریل نے آواز دی حضرت مریم کو، من تحتها ان کی نیچے سے، نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اوپر والی جگہ پر تھی کھجور کے پاس، اور حضرت جبریل نیچے والی جگہ میں تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں فناداہا میں نادا کی ضمیر حمل کو راجع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حالت حمل ہی میں آواز دی آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور عار کو دفع کرنے کا بھی انتظام فرمایا ہے، تہمت کو دفع کرنے کا انتظام بھی ہے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فکان اسفل منہا، اور وہ نیچے کے کنارے نیچے کی جگہ پر تھے۔ دوسری منزل جیسے دوسری منزل پہلی منزل کی بات اسی طرح، تو انہوں نے آواز دی اللہ تحزنی، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ غم کو دفع کریں گے، اور آپ کھانے پینے کی کا بھی انتظام کی فکر بھی نہ کریں۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تحت کے آپ کی نیچے، نیچے کا مطلب نیچے والی جگہ میں، سریہ نہر، پانی کا کی نہر کو کہتے ہیں، جو پانی منقطع ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے لیے جاری کر دیا،
اگر پانی نہیں تھا تو جعلہ کے معنی خلقہ پیدا کیا، اور اگر پانی تھا منقطع ہو گیا تھا تو جعلہ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نیچے سریع نہر، النہر الصغیر، اور بعض کہتے ہیں السریع سردار کو کہتے ہیں، سریع کی لغوی معنی سردار بھی ہے. جیسے عرب کہتے تھے کہ ملائکہ بنات اللہ ہے اور ان کی امہات سراوات الجن ہے، جن کی سرداروں کی لڑکیاں ہیں. سریع سردار کو بھی کہتے ہیں. آپ کے نیچے سردار ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیٹ سے پیدا ہوں گے جو دنیا اور آخرت کے جلیل القدر پیغمبر اور سردار ہیں. پانی کا انتظام پہلے، جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو پانی کا انتظام پہلے کرتے ہیں. اگر لقمہ پھنس جائے تو کیا کریں گے؟ اس لیے پانی کا انتظام پہلے ہو گیا. اور وہ حزی الیک بجذع النخلۃ، یہ کھانے کا انتظام، اور آپ ہلا دیں الیک اپنی طرف بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو. کھجور کے تنے کو ہلانا تو انسان کا کام نہیں، لیکن خلاف عادت جب آپ کھجور کے ٹرنک کو ہلائیں گے تو وہ ہل جائے گا اور وہاں سے پھل گریں گے. کانت یابسۃ، کھجور سوکھی تھی یا تر ہوگی واللہ اعلم. اور با زائد ہے، یعنی وَهُزِّي إِلَيْكِ جِذْعَ النَّخْلَةِ، تو با زائد مبالغی کے لیے، یعنی با الصاق کے لیے مبالغی کے لیے ہے. مبالغہ ظاہر ہے، اور الصاق کا مطلب ہے کہ اپنی طرف اس کو لائیے، اپنی طرف اس کو ہلائیے. اور تساقط علیک رطبا جنیا، اور تساقط علیک رطبا جنیا. تساقط یعنی تتساقط علیک، گر جائے گی آپ پر، یعنی گرا دے گی آپ پر. قلبت الثانیۃ سینا، دوسری تا کو سین کر دیا تتساقطوں میں، تتساقطوں میں تو 3 سا کر دیا اور ادغام ہوا تو تساقط، اور ادغمت بالسین. اور ایک قرات میں بترکہا، یعنی بترک التاء تساقط علیک، آپ پر رطبا، رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، کھجور، اور جنین تازہ. رطب بھی تازہ کو کہتے ہیں، لیکن جو رطب ہو اس میں بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ رطب ہے جو 1 دن پہلے یا 5-6 گھنٹے پہلے کسی نے توڑی ہو تو ہے تو رطب، اس لیے کہ رطب کہتے ہیں ان کھجوروں کو جو درخت کے اوپر پک گئی ہو، اس کو رطب کہتے ہیں. لیکن جنین کے معنی بالکل تازہ تازہ، جیسے ابھی ابھی کسی نے توڑی ہو. تو اگر کوئی کہے جنین کی ضرورت تو نہیں، اس لیے کہ رطب اسی کو کہتے ہیں جو تازہ ہو. تو جنین کا مطلب جو بالکل ابھی ابھی تازہ کاٹی گئی ہیں، توڑی گئی ہیں. یہ صفت ہے جنین. جنا یجنی اجتنا، اس کے معنی ہے پھلوں کو توڑنا، اور جنا ان پھلوں کو کہتے ہیں جو پھل توڑے گئے ہوں، ان کو بھی جنا کہتے ہیں. امرؤ القیس کا ایک خراب شاعر ہے، وہ کہتا ہے اپنی خراب شاعر میں کہ وَقُلْتُ لَهَا سِيرِي وَأَرْخِي زِمَامَهُ وَلَا تُبْعِدِينِي مِنْ جَنَاكِ الْمُعَلَّلِ. میں نے اپنی محبوبہ سے کہا سیری، چلتی رہو، وَأَرْخِي زِمَامَهُ، اور اونٹ کے لگام کو ڈھیلا کر دو تاکہ تیز چلیں، قافلے سے الگ ہو جائے. وَلَا تُبْعِدِينِي، اور مجھے دور مت کرو، من جنا کے اپنے پھلوں سے، المعللی جو مشغول ہونے کی چیز ہے. وہاں جنا پھل کہتے ہیں. اب یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھلوں سے کیا مراد ہے. لہٰذا میں نے تو شعر سنایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف کرے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس کھاؤ، کھانا پہلے ہوگا. وشربی، واو جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی مقدم
پہلے آنا مؤخر بعد میں آنا اس میں نقطہ تو ہوتا ہے، اگرچہ وہ مطلق چمکیلی ہے، تو نقطہ یہ ہے کہ کھانا پہلے ہوتا ہے، پینا جب پینے کی ضرورت ہو تو تب پیتے ہیں بعد میں. من السری نہر سے، سری الجدول چھوٹی سی نہر. وقرری عینا اور آپ ٹھنڈی کریں آنکھوں کو. اور اصل میں یہ عینن تمیز ہے محول من الفاعل، تو قرری عینا کا مطلب یہ ہے والتقر عینکی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے. جب آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے تو سرور کی علامت ہے، جب آنکھیں گرم ہو جائے تو غم کی علامت ہے. اس لیے کہ غم میں بھی آنسو آتے ہیں مگر گرم، اور خوشی میں بھی آنسو آتے ہیں مگر ٹھنڈی. ایک طالب علم کی شادی ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوا، بہت روتا ہوا آیا. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو بھائی، کیا ہوا؟ بہت رویا تو پھر کہا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اور پھر اس نے بیوی کو طلاق دی، ایک کو طلاق دی، دوسری کو طلاق دی. تو بہرحال یہ قصہ آپ کو سنانا تھا اصل میں کہ آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا، یہ کیا گویا کہ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں. بالولد یہ تمیز ہے محول من الفاعل، جس کو فاعل سے منتقل کیا گیا ہے. یعنی تمیز کا مطلب یہ کہیں گے کہ ٹھنڈے ہو جائیے عینن باعتبار آنکھیں، آنکھ کے اعتبار سے ٹھنڈی ہو جائے، یہ تمیز کے معنی ہے. لتقر عینک بہ، قرار کا کیا مطلب ہے؟ تسکن سکون اور اطمینان. قرار یہ ٹھنڈے ہونے کو کہتے ہیں قرار. قرار دل تو کہاں راحت نظر بھی نہیں، وہ کیسی بزم ہے جس میں تیرا گزر بھی نہیں. قرار سکون کو کہتے ہیں. ولا تطمح الی غیرہ، تاکہ آپ نظر نہ اٹھائیں کسی اور کی طرف. اپنے بچے پر نظر ہو، کسی اور پر نظر نہ ہو، التفات نہ ہو. اس میں اختلاف ہے کہ حضرت مریم نبیت تھیں یا نہیں تھیں. جمہور علماء فرماتے ہیں وہ نبیہ نہیں تھی. جانبین کے بہت سارے دلائل ہیں جو علم کلام کی کتابوں میں لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں، یہاں ان کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. تو بہرحال اکثر جمہور یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں وہ امہ صدیقہ، امہ نبیہ یا امہ رسول یہ نہیں آیا، صدیقہ کا لفظ آیا ہے. اگر وہ نبی ہوتی تو پھر ان کی شان میں نبوت کا ذکر ہوتا، اور جو نبوت کے قائل ہے وہ کہتے ہیں یار صدیقیت اور نبوت منافی تو نہیں ہے. وکان صدیق النبی، صدیق اور نبی جمع ہوتے ہیں. پھر جواب الجواب ہے، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. علم کلام کا مسئلہ ہے، یہاں کا مسئلہ ہے نہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے خیر نساء العالمین اربع، بہترین نساء 4 ہیں. مریم بنت عمران ایک، آسیہ اور بنت مزاحم، اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت مریم کو غیر انبیاء کی لائن میں لگایا ہے، نہ کہ انبیاء کی لائن میں. معلوم ہو کہ وہ نبی نہیں تھی، غیر نبی تھی. اور اسی طرح حضرت مریم نبی نہیں تھی، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا مدار ہے ہر وقت کھل کر آنے پر، اور عورت کے لیے پردے اور عار کا مسئلہ ہے، ہر وقت کھل کر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی، اس لیے نبیہ اور نہیں تھی. پھر اگر کوئی اشکال کرے جب نبیہ نہیں تھی تو ان کے ساتھ کلام جو ہوا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور فقولی یہ خطاب تو انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے
کہتے ہیں کہ کلام دو قسم کا ہے، ایک کلام مامور بالتبلیغ ہے اور ایک کلام للاصلاح ہے، اپنی اصلاح کے لیے۔ جو کلام مامور بالتبلیغ ہو وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور جو کلام مامور بالتبلیغ نہ ہو بلکہ اس کلام کا تعلق اپنی اصلاح سے ہے، اپنے کام ٹھیک کرنے سے ہے، وہ انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کو ہوتا ہے۔ انبیاء کو ہو جائے تو وحی، اور غیر انبیاء کو ہو جائے تو الہام ہے، لیکن الہام قوی، مضبوط الہام ہے۔ یہ لمبے چوڑے اشکالات ہیں۔ چلو آپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبی نہیں مانتے تو کیا غیر نبی کے لیے الہام کے نتیجے میں یہ جائز ہے کہ اپنے بچے کو سمندر کے حوالے کرے؟ کیا غیر نبی کے لیے یہ جائز ہے؟ اس لیے میں نے کہا یہ علم کلام کا مسئلہ ہے۔ علم کلام میں اس پر بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن کریم میں ہے، علم کلام بھی قرآن کریم میں ہے، لیکن جب کسی علم کی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو پھر اس کو الگ شکل دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہی کے علم کلام کو الگ شکل دے کر اس کا نام علم کلام رکھا ہے۔ اور یہ فقہ بھی علم قرآن کریم اور حدیث سے ماخوذ ہے، لیکن جب اس کی نئی شکل اور نئی شاخیں ہو گئی تو اس کو نیا نام دے دیا اور نئی کتابیں آ گئی۔ اسی طرح علم تصوف بھی۔ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، بس اگر تو دیکھے گی انسانوں میں سے کسی انسان کو اور وہ آپ سے ولد کے بارے میں سوال کرے، فقولی، آپ کہہ دیں، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، صومن، روزی کی، کھانا پینا اور کلام سب سے میرا روزہ ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں صوم الکلام اور صوم امساک عن الکلام بھی ہوتا تھا، اور ہماری شریعت میں منسوخ ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایک شخص کو دیکھا، بات نہیں کر رہا تھا، اس نے کہا میں نے نظر مانی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ پرانی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں صوم الکلام امساک الکلام نہیں ہے۔ اما ترین من البشر، اما اس میں نون ان شرطیہ کی نون کا ادغام ہے ما زائدہ میں، تو اما اصل میں ہے فَإِن ما، یعنی فَإِن تَرَيِنَّ، اگر تو دے، اس لیے اگر کا معنی میں نے کیا، اور ترائن میں کہتے ہیں حذفت منہ لام الفعل، لام فعل یعنی یا اول، یہ حذف، وعینہ، اور عین بھی محذوف ہے، عین ہے حمزہ، وَأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ، اور عین کی حرکت ڈالی گئی ہے را پر، یعنی حمزہ کی حرکت را پر، اور یا کسرت یا الضمیر، اور ضمیر کی یا کو کسر دیا گیا، کیوں؟ لالتقاء الساکنین، دو ساکن کی جمع ہونے سے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اگر آپ کے پاس چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہو تو اس پر لکھیں آپ تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ ترین اصل میں ہے ترعین، تفعلین کے وزن پر، رآ یرا، فتح یفتح، تو ترعین کیا؟ ترینا، ترین اصل میں کیا ہے؟ ترعین، تفعلین، تفتحین کے وزن پر ہے۔ واحد مؤنث مخاطب کا حاضر کا صیغہ ہے، ترعین، تفعلین۔ اب اس میں یہ حمزہ کون سا کلمہ ہے؟ عین، اور پہلی یا کیا ہے؟ لام، اور دوسری یا واحد مؤنث کی علامت اور فاعل ہے، اور نون نون اعرابی ہے، اعراب کی جگہ پر ہے۔ اب ترعین میں قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت را کو دی، حمزہ کی حرکت را کو دی، اور حمزہ کو حذف کر دیا، التقاء ساکنین کی وجہ سے حمزہ کو حذف کر دیا۔ جب حمزہ کو آپ نکال دیں اس پر
کش لگا دے تو ترعین میں کیا بن جائے گا؟ کیا بن گیا؟ ترعین. ترعین ہو گیا یا نہیں؟ ترعین بن گیا. اچھا اب ترعین میں جب اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ ہم نے ملایا، ہم نے نہیں ملایا، اللہ تعالیٰ نے ملایا، لیکن ہم ملاتے ہیں اس وقت. تو نون تاکید ثقیلہ جب اس کے ساتھ ملایا تو جو نون اعرابی ہے، اعراب درمیان میں نہیں آتا، اعراب آخر میں آتا ہے. تو جو نون اعرابی اعراب کے لیے ہے، اس نے کہا السلام علیکم، میں تو چلا گیا، اس لیے کہ میں درمیان میں کیا کروں، تو نون اعرابی چلا گیا. جب نون اعرابی چلا گیا تو اب نون کو درمیان میں سے نکالے اور نون تاکید مشدد کو لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ ترا. بتاؤ. ترعین. وہ قاریوں کی طرح اس میں ورش کی قرات پر اس کو لمبا کر دو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. کیا بن جائے گا؟ ترعین. تو دو ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن یا اور نون. پہلا نون ساکن ہے اس لیے کہ نون مشدد میں پہلے نون ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے. دو ساکن کیا؟ یا اور نون اول. اور جب دو ساکن جمع ہو گئے تو یا حرف علت ہے، اس کو حذف کیا. پہلا ساکن جو یا ہے اس کو حذف کر دیا. حرف علت حذف ہوتا ہے. جب یا کو نکالا درمیان سے تو یا کو نکالے، اب کیا بن گیا؟ تارا. کیا ہو گیا؟ ترعین. اب یہ ترعین بن گیا اس طریقے کا. تو یہ آپ کہیں گے لام فعل کو حذف کیا اور عین کو حذف کیا اور حرکت کو را کو ڈال دیا اور یا کو کسرہ دے دیا. اس سے کام نہیں بنے گا جب تک لکھا نہ جائے. آپ نے لکھا چودھری؟ لکھا آپ نے یا نہیں؟ ابھی تو آپ جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد آپ سبق پڑھیں گے، پھر بے نصیب پھول بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ حذفت من ہو لام الفعل، اس سے حذف کیا گیا لام فعل. لام فعل کیا ہے یا اول. جو یا اول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیکنڈ طریقے پر یعنی نمبر 2 راؤنڈ میں ہم نے حذف کیا. وعین ہو، عین کو بھی حمزہ، پہلے حمزہ کو حذف کیا پھر بعد میں یا کو حذف کر دیا. وَأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ، اور عین کی حرکت یعنی حمزہ کی حرکت کو ڈالا گیا علی الراء، را پر. ترعین میں حمزہ کی حرکت ما قبل کو دی، حمزہ کو حذف کیا. وَكُسِرَتْ يَاءُ الضَّمِيرِ، اور ضمیر کی یا کو کسر دیا گیا. یعنی یہ جو ترعین میں تفعلین ہے یا یہ ضمیر، تو کیا بن گیا؟ ترعین میں حمزہ کو بھی حذف کر دیا اور یا کو بھی حذف، پہلی یا کو بھی حذف کر دیا. اب جو دوسری یا ہے، دوسری یا، حمزہ کو بھی حذف کیا، یا کو بھی حذف کر دیا، اور جو آخر میں یا رہ گئی تو اس یا کو کسرہ دے دیا. اس لیے کہ جب ترعین تھا تو حمزہ کو حذف کر دیا، یہ بھی ہو گیا، اور پہلی یا کو بھی حذف کر دیا. تو ترعین میں جو یا نمبر 2 ہے وہ تو بھی ساکن ہے، یا نمبر 2 بھی ساکن ہے. پہلی یا کو تو حذف کر دیا، حمزہ کو بھی حذف کر دیا، لیکن جو یا رہ گئی وہ یا کیا ہے؟ ساکن ہے. تو الساکن اذا حرک بالکسر، اس کو کسرہ دیا تو ترعین ہو گیا. الساکن اذا حرک بالکسر. صرفین کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن کو کیوں کسری کی حرکت دیتے ہیں؟ ساکن کو اس لیے کسری کی حرکت دیتے ہیں کہ سکون کسرے کے ساتھ مشابہ ہے. کسرہ بھی قلیل ہے اور سکون بھی قلیل ہے. سکون قلیل ہے اس لیے کہ سکون حرکت نہ ہونے کا نام ہے، نہ ہونا، اب معدوم ہونا. اور کسرہ قلیل ہے اس لیے کہ غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا اور فعل میں کسرہ نہیں آتا. فعل کے اندر براہ راست کسرہ نہیں آتا الا یہ کہ اس کو کسی ضرورت کی وجہ سے کسرہ دے. تو اس لیے
الساکن اذا حرک حرک بالکسر بن گیا. تو اس لیے ترعینتا حمزہ کی حرکت ما قبل کو تھی حمزہ چلا گیا، اور ترعین میں پھر اچھا جو اعلال میں نے آپ کو بتایا اس میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ لالتقاء الساکن یا الضمیر لالتقاء الساکن، اس کی ضرورت اس اعلال میں نہیں پڑتی جو اعلال میں نے آپ کو بتایا. سمجھ گئے یا نہیں؟ اس لیے کہ اس میں جو آپ نے لکھا حمزہ کی حرکت ما قبل کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ ذرعین بن گیا. اب نون کو حذف کیا اور نون مثقل کو لگایا تو ترعین نہ بن گیا، تو یا ثانی کو حذف کیا یا ثانی کو تو ترعین نہ بن گیا. تو اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ ترعین میں یا پر پہلے سے کسرہ موجود ہے. اور مصنف نے جو کہتے ہیں وہ کسرت یا الضمیر، یعنی ترعین میں مصنف کی نزدیک پہلی یا کو حذف کر دیا. کون سی یا کو؟ پہلی یا کو. جب پہلی یا کو حذف کر دیا تو دوسری یا کو پھر کسرہ دینے کی ضرورت پڑی. تو یہ کسرہ دینے کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر آپ کیا کریں پہلی یا کو حذف کر دے تو دوسری یا ساکن ہے اس کو کسرہ دینے کی ضرورت ہے، اور دوسری یا کو ہم حذف کریں تو پھر پہلی یا کو کسی کسرے وسری کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مصنف نے کون سی یا کو حذف کر دیا ہے؟ اس نمبر 1 یا کو. تو نمبر 2 یا ساکن ہے، اور اگر نمبر 2 یا کو حذف کرے تو نمبر پہلی یا پہلی ویسے بھی متحرک کسرے کے ساتھ. من البشر احدا فیسألک عن ولدک، آپ سے سوال کرے آپ کے ولد کے بارے میں. فقولی انی نذرت الرحمن صوما، اے امساکا عن الکلام مع ترک المفترات، کلام بھی نہیں ہے کھانا پینا بھی نہیں ہے، فی شانہ وغیرہ، میں کچھ بات نہیں کروں گی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور غیر کے کوئی بات کسی کے متعلق نہیں کرتی. مع الاناسیہ، لوگوں کے ساتھ، جس کی دلیل یہ ہے فلم اکلم اليوم انسیہ، بس میں ہرگز بات نہیں کروں گی آج انسیہ کسی انسان سے. تو اليوم کا مطلب اے بعد ذالک، یعنی بعد هذا الکلام، اس کلام کے بعد انی نذرت للرحمن صوما. تو اليوم مصنف نے اصل میں اشکال کو دفع کیا، آج میں بات نہیں، تو یہ بات تو کی اليوم آج، تو مصنف نے کہا آج کا مطلب بعد هذا الکلام. فأتت به قومها، بس اٹھا کر لائی بھی حضرت عیسیٰ کو قومها اپنی قوم کے سامنے، تحملہ ایسے حال میں کہ اٹھا رہی تھی خود، یعنی کسی اور کو نہیں دیا خود اٹھایا، یہ حال ہے. فرأوہ، تو قوم نے اس کو دیکھا. قالوا یا مریم، کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بتحقیق آپ نے کام کیا، آپ نے کیا شیئا کام. جئت کے اپنے معنی تو یہ ہے کہ آپ آئی، شیئا ایسی کام کی طرف، فریا جو بہت بھاری اور بہت خراب ہے. فریا کے معنی بہت خراب ہے، فریا عظیما بھاری ہے. حیث اتیت بولد من غیر اب، کیونکہ تم نے جنا بچہ، من غیر اب باپ کے بغیر بچہ جنا. فریا کے اپنے معنی ہے فرا یفری فریا، چمڑے کے کاٹنے کو کہتے ہیں. چمڑے کا کاٹنا اس کو کہتے ہیں فرا یفری. جب آدمی چمڑا کاٹتا ہو اور تجربہ کار نہ ہو تو وہ چمڑا سیدھا نہیں کٹتا، خراب کٹتا ہے. تو اس لیے اس جیسے چمڑا خراب کاٹا گیا تو گویا کہ
شیئن فرین کا مطلب آپ نے ایسا کام کیا جیسے آدمی چمڑے کو خراب کاٹ کر چمڑے کو برباد کرے. آپ نے بھی اپنی پوری زندگی کو برباد کیا اور تہمت اپنے اوپر لگوائی, آپ پر تہمت لگی. تو ایک مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ فرین کے اپنے معنی یہ ہے. اور فرا یفری چمڑے کے کاٹنے کو کہتے ہیں. چمڑے کا کاٹنا اگرچہ تجربہ کاری اور اچھائی کے ساتھ ہو اس کو کہتے ہیں. تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جیسے کپڑے کو جیسے چمڑے کو کاٹتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خارق الجلد. تو آپ نے ایسا کام کیا کہ آپ کا کام مشابہ ہے خارق الجلد کے ساتھ, آپ کا کام خارق العادت ہے. اور چمڑے کا کاٹنا خارق الجلد ہے, وہ ہے چمڑے کا کاٹنا, اور آپ کا کام ہے خارق العادت. خارق العادت کا خارق الجلد, جیسے چمڑے کو کاٹ اگرچہ ہنرمندی کے ساتھ, دونوں معنی آتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اتنی خراب ہے جیسے آدمی قیمتی چمڑے کو خراب کاٹتے اور ادھر ادھر کاٹتے. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. ہارون کا ذکر اس لیے کہ اس زمانے میں ایک صالح آدمی تھا جن کے ساتھ تشبیہ ہے کہ آپ ایسی کی جیسے ہارون کی بہن, تو آپ نے کتنا غلط کام کیا. آپ تو رجل صالح کے ساتھ مشابہ تھی. بعض کہتے ہیں کہ ہارون ان کے بھائی کا نام ہے, کوئی رضاعی بھائی یا اس طرح بھائی. بعض کہتے ہیں کہ ہارون کی اولاد میں سے تھی, کانت من نسل ہارون علیہ السلام, اس لیے اخت ہارون کہا, یا ان کے ساتھ مشابہ ہے عفت میں. بعض کہتے ہیں ہارون رجل فاسق تھا, ان کے ساتھ مشابہ. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. یا ہارون اس زمانے میں رجل صالح یا حضرت ہارون علیہ السلام مراد ہے, ان کی نسل سے, یا کوئی بھائی کا. ما کان ابوک امرأ سوء, نہیں تھے آپ کے والد عمران, مریم بنت عمران. امرأ سوء, برائی والا مرد, یعنی زانی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, اور نہیں تھی آپ کی والدہ زانیہ. بغیہ وزن فعیل بمعنی مفعول ہے, یا وزن فعیل بمعنی فاعل ہے. زانیتن یا مزنیتن, مزنیتن مفعول اور زانیتن ہوتا ظاہر ہے. فمن این لک ھذا الولد, ولد کہاں سے آ گیا. فاشارت الیہ, اشارہ کیا حضرت مریم نے, لہم لوگوں کو اشارہ کیا, الیہ حضرت عیسیٰ کی طرف, لوگوں کے سامنے. اشارت اشارہ کیا, لہم لوگوں کے لیے, لہم لوگوں کے لیے, الیہ حضرت عیسیٰ کی طرف. ان کلموہ, اگر ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. قالوا, کہنے لگے, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم کیسے بات کریں گے اس شخص سے, اس بچے سے. کان فی المہد صبیا, وجد فی المہد صبیا, جو گہوارے اور جھولے میں بچہ ہے, اس کے ساتھ کیسے بات کریں گے. بعض کہتے ہیں کہ کان بمعنی وجدہ, اور مہد کہتے ہیں جھولے کو جو باجی پٹیل کے گھر کے سامنے لگا ہوا ہے. اور بعض کہتے ہیں کان بمعنی سوارا, من سوار فی المہد صبیا. بعض کہتے ہیں کان زائد ہے, من ہوا فی المہد صبی. اگر کان اپنے معنی میں ہو تو پھر اشکال ہے کہ پہلے زمانے میں تھا, پہلے زمانے میں تو نہیں تھا, اب ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اس وقت سے عیسائیوں یہودیوں کی تردید کی, میں نہ ابن اللہ ہوں, نہ اللہ ہوں, نہ ثالث ثلاثہ ہوں.
نہ ولد زنا ہوں، عبد اللہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، مجھے کتاب دی ہے، یا ماضی بمعنی مضارع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے۔ وجعلنی نبیا، اور نبی بنائیں گے۔ وجعلنی مبارکا، اور مبارک بنائیں گے۔ اور یا ماضی اپنے معنی میں میرے لیے کتاب کو مقدر کیا، نبوت کو مقدر کیا، اور مبارکی مقدر کی۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، تیسری توجہ کہ بچپن میں یہ چیزیں ان کو ملی تھی، مجھے کتاب اور انجیل دی تھی۔ وجعلنی نبیا، وجعلنی مبارکا، اور مجھے بنایا ہے مبارک۔ برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الہی فی الشیء کو، اور برکت کہتے ہیں کثیر النفع اور کثیر الفائدہ کو۔ اینما کنت، جہاں پر میں ہوں، اے نفاع للناس، لوگوں کو فائدہ دوں گا۔ کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو میں کھانا ان کو دوں گا، مردوں کو زندہ کروں گا، کبھی کبھی بیماروں کو شفا دوں گا، یہ لوگوں کے فائدے کے کام ہیں۔ اخبار یا اخبار بما کتب لہ، یہ خبریں ہیں جو ان کے لیے مقدر ہے۔ وأوصانی بالصلاة والزکاة، اور مجھے وصیت کی، بالصلاة نماز کی وصیت کی ہے، زمین میں جب تک ہوں یا آسمان میں بھی صلاۃ پڑھوں۔ والزکاة، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اگر مال آ جائے، اگرچہ انبیاء کے پاس مال نہیں ہوتا۔ والزکاة، پاکیزگی کر، کہ میں اپنے نفس اور دوسروں کی پاکیزگی کروں۔ امرنی بہما ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، اس کے بعد میں آسمان پر جاؤں گا۔ آسمان پر پھر صلاۃ بھی نہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں۔ بعض کہتے ہیں آسمان پر صلاۃ ہے اور زکوٰۃ نہیں۔ وبرا بوالدتی، میں احسان کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ۔ معلوم ہوا ان کے والد نہیں، صرف والد ہے۔ یہ برن منصوب ہے جعلنی کے ساتھ، یعنی یہ عطف ہے مبارکن پر، جعلنی نبیا پر، جعلنی نبیا، جعلنی برن بوالدتی، برن احسان کرنے والا۔ برن بھی آیا ہے، برن بھی آیا ہے، دونوں قراءتیں ہیں۔ فلم یجعلنی، برن ہو تو صاحب بر مراد ہو۔ فلم یجعلنی جبارن، اور مجھے نہیں بنایا ہے جبارن متکبر، متعاظما اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ شقیا، بدبخت، شقیا عاصیا لربہ، اللہ تعالیٰ کا نافرمان۔ السلام علیہ، اگر کوئی اشکال کرے کہ جملہ فعلیہ آنا چاہیے، جعلنی نبیا، جعلنی مبارکا، اوصانی بالصلاۃ، یہ سب جملہ فعلیہ ہے۔ ولم یجعلنی جبارا، تو وسلم علیہ یوم ولدت ہونا چاہیے۔ یسلم علیہ یا یسلم، جملہ فعلیہ کیوں نہیں آیا؟ جواب، یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے نکالا گیا ہے۔ جیسے الحمدللہ اصل میں حمدت اللہ حمدا تھا، تو جملہ فعلیہ کی جگہ جملہ اسمیہ آیا۔ یہاں بھی وسلم اللہ علیہ یوم ولدت، تو جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنایا تاکہ دلالت کرے استمرار پر اور دلالت کرے ہمیشہ ہونے پر، تو اس لیے والسلام آیا۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ پہلے سلام علیہ، سلام علیہ یوم ولد نکرہ آیا، یہاں والسلام معرفہ آیا، پہلے نکرہ اب معرفہ کیوں آیا؟ جواب، اسی لیے تو معرفہ آیا کہ پہلے نکرہ گزرا ہے۔ والسلام میں اس سلام کی طرف اشارہ ہوا جو پہلے گزر چکا ہے۔ جب پہلے سلام کی طرف اشارہ ہوا تو معرفہ آیا۔ اور والسلام علیہ میں مخالفین پر تعریض
اور مخالفین کی تنقید ہے کہ تم پر سلامتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم کوئی مجھے ابن اللہ کہے گا، کوئی مجھے ثالث ثلاثہ کہے گا، تو تم پر عذاب سے سلامتی نہیں ہوگی، اور مجھ پر اور میرے ماننے والوں پر جو مسلمان ہیں ان پر سلامتی ہوگی۔ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، تو شیطان کی مس سے، یوم اموت، مرنے کے وقت معلوم ہو کہ ان کی وفات ہوگی زمین پر آنے کے بعد، یوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا ایسے حال میں کہ زندہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، ثم لم يتکلم الا بعد المدت المعلومۃ للاطفال، ان باتوں کے بعد پھر اور باتیں نہیں کی، پھر خاموش رہے اور اس زمانے میں بات چیت شروع کی جو زمانہ بات چیت کا ہوتا ہے۔ وقال فیہ ما تقدم فی السید یحییٰ، یہاں پر وہ تقریر کی جائے گی جو پہلے گزری ہے سید یحییٰ علیہ السلام نے، کہ ان تین موادی کی تخصیص کس نے کی کہ یہ تین جگہیں مشکلات کی جگہ ہیں، یوم اموت، یوم ابعث، یوم ولدت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، اور قول الحق قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس میں یہ جھگڑتے ہیں، یمترون، یا جس میں شک کرتے ہیں، یمترون، دونوں معنی یمترون کے۔